بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا لیو کے لیے 28 سے لے کے 5 تک 8 دن کا منڈے ٹو منڈے یہ پروگرام ہے، ایک دن بڑھا دیا ہے اس میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو اگر آپ یوٹیوب پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا، فیس بک پہ تو پیج کو لائک کر دیجیے گا۔ یہی فیور ہر دفعہ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنا پرسنل ہاروسکوپ اگر یو آر فیلنگ اینی پرابلم ان یور نیٹل ہاروسکوپ تو نیچے دیا ہوا نمبر جو یوٹیوب پہ نیچے دیا ہوا اس کو آپ نے اس پہ فون کیجیے گا۔ حمزہ وہاں پہ میرے مینیجر ہیں، وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ فکس کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے کورس کرنا ہے اسٹرالوجی کا، پہلے یہ میں جب پڑھا تھا تو 2 سال لگے تھے، لیکن میں نے جب کتاب لکھی اس کو اتنا سمپلیفائی کر دیا، اتنی ڈیٹیل سے کر دیا کہ یہ 3 مہینے میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اسٹرالوجی سیکھ جائیں گے۔ اتنا کریں، پھر باقی بات پریکٹس کی ہوتی ہے۔ اور یہ پروگرام سب سے پہلے یوٹیوب پہ آتا ہے۔ وہ لوگ جو پروگرام جلدی دیکھنا چاہتے تو وہ یوٹیوب کو پہلے دیکھیں اور یہ پروگرام ان کے اسیسبلٹی میں ہوگا۔ تو لیو یہ ہفتہ آپ کا سٹارٹ ہوگا آپ کے 10ویں گھر سے۔ سن آپ کے 10ویں گھر میں 28 29 اور 10ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو کچھ یعنی کہ اس طرح کا کہ کوئی چیزیں سیکرٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی کاروبار چھپا کے کرنے کی کوشش کریں، کوئی انلیگل دھندا آپ کو کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا، اس میں جانے کی کوشش کریں گے، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں آپ کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایشو میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے آپ کا کاروبار میں افیکٹس ہو سکتے ہیں، پھر آپ کافی اپسیٹ ہو جائیں گے، اور یہاں پھر کوئی اعضائے مخصوصہ پہ کوئی نہ کوئی بیماری آپ کی آ سکتی ہے جس سے آپ کافی پریشانی کی طرف جا سکتے ہیں، معاشی طور پہ آپ کو افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پریکاشنز میں نے بتائی ہیں کہ جو جب بھی ہوتا ہے، لیکن اوورآل یہاں پہ سن آپ کا بہت اچھا بیٹھا ہے اور اس کا میڈیٹر پھنسا ہوا ہے، لہٰذا کچھ کہتے ہیں انسرٹنٹی ضرور آئے گی، بٹ یو ول ایبل ٹو ہینڈل دی سچویشن۔ تو یہ 10واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کے اپ گریڈیشن اسٹیٹس کے اپ گریڈیشن، رتبہ مرتبہ حیثیت میں اضافہ، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کرنا، اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں اٹھان آ جانی۔ جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ کوئی ایسا کاروبار نہ کریں جس پہ کوئی لیگل ایشو نہ بن جائے، مثلا ٹیکس میں کوئی ہیرا پھیری کر لیں، یا وہ چیز جو بین ہے وہ منگوا لیں، یا کوئی اس قسم کا جو بھی نیگیٹیوٹی کو سن نیگیٹیو، تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی پریشر آ سکتا ہے۔ تو بزنس میں اس چیز کی آپ نے ذرا پرہیز کرنا ہے۔ باقی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے بہتر ہوگا۔ ٹریڈ میں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ پولیٹیکل پاور میں ذرا تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن آئے گا، دباؤ کا شکار رہیں گے حکمران بھی، پولیٹیشین بھی، انتظامی امور والے لوگ اور ججز، یہ ان پہ پریشر آئے گا، اور پریشر کی وجہ سے یہ اپنا کافی پریشر یہی ہو سکتا ہے کہ کیسز بڑھ جائیں گے عدالتوں میں، یا لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، یا اس قسم کے، تو یہ ڈیوٹیاں ان کی ذرا گرمی ہوگی تو سخت ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کا کہہ لیں کہ والد صاحب کی صحت کا آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ والد صاحب کے ساتھ یہاں تو کوئی آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے، کوئی دل آزاری ہو سکتی ہے ان کی، یا بیمار ہو سکتے ہیں، تو آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، تو یہ اس قسم کے کوئی سین بن سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے ان کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ہینڈل کرنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں لیو، پھر مون اور جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں، اور اس کا جو میڈیٹر ہے، گو اس کو سکیئر ہے لیکن اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ ایریز میں بیٹھا ہے 9th میں۔ 11ویں کا لارڈ اٹھا 9th میں چلا گیا، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ نظر آتی ہے، ٹھیک ٹھاک ٹریولنگ جسے کہتے ہیں۔ مون اور جوپیٹر ٹریولنگ کا لارڈ ہے، اور جب 11ویں کا لارڈ اٹھ کے
9th میں جائے تو غیر ملکیوں کے ساتھ غیر ملکیوں پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ آپ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رہے گا، روحانی علوم کی متلاشی ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی نئی راہ تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باہر جانے کی خواہش پوری ہونے کے پورے چانسز ہیں، بہن بھائیوں کی کامیابی کی کوئی نہ کوئی خبر سنیں گے، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح متحرک رہیں گے، ادھر ادھر بھاگ، ویسے بھی آپ متحرک لوگ ہیں، اور اس وقت تک ٹک کے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کے خواہشات میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ پوری نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو بہت ہی کوشش کرنی پڑے گی، بہت ہی کہتے ہیں دباؤ کا شکار ضرور رہیں گے، بٹ جب مون جوپیٹر اکٹھا ہوتا ہے نا تو آپٹیمسٹک اور سمپیتھیٹک بندہ ہوتا ہے، بٹ کیونکہ اسکیئر ہے اس لیے ہارشلی کرٹیکل ہوں گے، ضرور سے زیادہ کرٹیکل ہوں گے، اور بعض مسئلے میں لتھارجک اور ویسٹفل بیہیو کریں گے۔ تو یہ اس موڈ سے آپ کو نکلنا ہوگا، اور بڑوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہوگا، بڑوں کے ساتھ، اور خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ خواہشات دور ہوتی جائیں گی، بٹ اس کو ذرا سلو رکھیے گا، ایکسپیکٹیشن کم رکھیے گا، جتنی ایکسپیکٹیشن کم رکھیں گے اتنی خواہشات آپ کی طرف بھاگی آئیں گی۔ لوگ جب پیچھے بھاگتے ہیں نا تو وہ اتنی آگے جاتی ہیں۔ کوشش، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں، کوشش جاری کریں، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ آپ کا لیٹیگیشن کیس اگر اس تاریخ میں آتا ہے تو اس کو آگے لے جائیے گا۔ لیفٹ ایئر میں درد رہے گی اور لیفٹ آرم میں درد رہے گی۔ فریڈم فرام میزریز اینڈ یہ جو رول، اور یہاں پہ آپ کی اسپاؤس یا تو بیمار ہو جائے گا یا کوئی لڑائی ہو جائے گی اس کے ساتھ، خاص طور پہ میل حضرات، ان کی جو بیوی ہے بیمار ہو جائے گی یا ناراض ہو جائے گی، تو کہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ بیوی کا رشتہ دار یا بیوی کا عمل دخل زیادہ ہے، روب دب زیادہ ہے، تو وہاں پہ اس کے کہنے پہ کام ہو سکتا ہے، تو وہ ذرا تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے کہ وہ آپ معاملات کو وہ ریزسٹ کر سکتی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی، کوئی ضرورت نہیں، بعض دفعہ جھکنے سے بھی بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، آپ کا 12ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں مون ہے، اور بڑا یہاں پہ آپ کا موڈ خوشگوار ہوگا، مزے سے آپ گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، سیر سپاٹا کریں گے، سفر کریں گے، موج مستی کریں گے، یہ مخفی علوم میں بڑی دلچسپی ہوگی، روحانیت میں گھسنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں پہ اپنی شخصیت مہارت کی وجہ سے سبقت لیں گے، کوئی نہ کوئی ہڈن افیئر میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ڈیٹ مار لیں گے، یا پہلی بیگم ہوتے ہوئے دوسری بیگم کے پاس وقت گزارنے کے چل جائیں گے، وہ جو خفیہ بیگم ہوگی، تو اس قسم کی تھوڑی سی رہے گی۔ آپ کی نیند بڑی اچھی آئے گی، 12واں گھر ہے، اور مشروبات پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لیفٹ آئی میں کچھ پرابلم آئے، جس سے بڑا پانی نکلے گا آنکھ سے، اور ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، گھومتے پھرتے، وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، اور لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور ٹریولنگ میں نے کہا کہ کافی کرتے ہوئے نظر آتے، کوئی فیئر آف اینیمیز ہوگا، ہر ایک کو یعنی کہ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں گے، اگر آپ جیل میں تو ضمانت ہو جائے گی، اور بڑی وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، ایک اچھا کہہ لیں کہ، لیکن اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا، جب بندہ خوشگوار موڈ میں تو پیسہ ایسے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں اپنا 4th اینڈ 5th، 4th کو سنڈے ہوگا اور 5th منڈے، اور مون اور مارس اکٹھا ہے، اور پہلے کا لاٹ اٹھا جا کے 10ویں گھر میں بیٹھ گیا، تو آپ اٹھے اپنے اسٹیٹس کی طرف بھاگے، اپنے کاروبار کی طرف بھاگے، اپنے رتبہ مرتبہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو جب بھی ایسا آتا ہے تو دولت کمانے کی دھن سوار رہتی ہے، نمایاں ہونے کی، معاشی پروموشن، سماجی طور پر نمایاں ہونے کی کوشش، والد سے متاثر ہونا، والد سے مدد لینا، والد کے ساتھ کام کرنے کی خواہش، اور کام اور سماجی روج کے علاوہ آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنے عہدے، رتبے اور مرتبے کی ہوگی۔ آپ اپنی محنت سے بھی کاروباری و معاشی ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی لائف کو فیسیلیٹیٹ کریں گے،
دولت کی طرف سے، مینوفیکچر کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو آل نیسیسری ایکشن ہے وہ آپ کریں گے، اور اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بٹ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، مون مارس جب ہوتا ہے تو بندہ ہائیلی ایموشنل ہو جاتا ہے اور غصہ بڑا آتا ہے، غصہ نہیں آتا، اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کرجس جب ترقی مل رہی ہوتی ہے، جب رتبہ مل رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جس گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، جو بہتے سیانے بن جائے، جو انڈیا کی فلم کہتے ہیں شانہ ہے، وہ بڑا شانہ ہے، تو وہ بن جائیں تو پھر بندہ اوور ایکٹیو کرجس اور شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، پھر اپنے آپ پہ بڑا ناز ہوتا ہے، دوسروں پہ روب ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو یہ کام سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اپنے آپ کو سافٹ رکھا، فائٹنگ سپرٹ کم کی، ایمبیشس زیادہ نہ ہوئے، پشی نہ ہوئے، بات بات پہ اڑ نہ گئے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ پورے جوش و جذبے کے ساتھ کام کریں گے، مینٹل کیپیبلٹی اسٹریچر آپ کا بڑا اچھا ہوگا، ول پاور اچھی ہوگی، پلاننگ اچھی ہوگی، سیلف کانفیڈنس اچھا ہوگا، پروفیشن کی طرف توجہ بڑھا دیں گے، کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا، صرف کوئک ٹیمپر جذباتی جسے کہتے ہیں وہ ہونے کی کوشش کریں گے، اور جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے آپ سیلفش اور امپلسو ہونے کے چانسز ہیں۔ ضد پہ نہیں اڑنا، سٹبرن نہیں ہونا، ضد پہ نہیں اڑنا، اور جب منڈے کو جائیں گے تو فل انرجی کے ساتھ جائیں گے، اور پورا اس دن آپ نے کام کو ایک دن کا ریسٹ کر کے اپنا جب منڈے کو ففتھ مئی کو جائیں گے تو ایک انرجی کے ساتھ جائیں گے۔ اس وقت آپ کا وینس بھی بڑا اچھا ہو گیا ہوگا، تو آپ کے اندر ایک انرجی، ایک طاقت ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو نپٹائیں گے۔ تو لیو، اسٹے بلیسڈ، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔